بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ریاست اور عوام سے میں ہوں عدیل وڑائچ اور میرے ساتھ موجود ہیں صحافی تجزیہ کار صدیق جان۔ ناظرین، آج پارلیمنٹ ہاؤس میں بڑی بیٹھک ہوئی۔ اسپیکر اسد کیسر کی سربراہی میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں حکومت اور اپوزیشن کے پارلیمانی رہنماؤں نے شرکت کی اور عسکری قیادت نے ہماری جو سول قیادت ہے، ہماری جو سیاسی قیادت ہے، اس کو ملک میں جو اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں ان سے متعلق بریفنگ دی۔ افغانستان پہ بات ہوئی، ٹی ٹی پی سے متعلق بات ہوئی، ٹی ایل پی سے متعلق بات ہوئی۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ 5 گھنٹے چلنے والی اس طویل نشست میں کن امور پر بات ہوئی۔ بڑے کھل کر سوال و جواب ہوئے، آرمی چیف سے سوال و جواب ہوئے، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب سے سوال و جواب ہوئے، اور اس میں جو اپوزیشن ہے، جو حکومت ہے، جو قومی سلامتی کے معاملات پر مطمئن نظر آئے، جو ان کی بریفنگ تھی عسکری قیادت کی جانب سے، اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تو اس معاملے پہ ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم حکومت گرانے کے لیے ایک مرتبہ متحرک ہو گئی ہے۔ 2020 کی پی ڈی ایم، 2020 میں بھی انہی دنوں میں پی ڈی ایم جو متحرک ہوئی تھی، اور اب نومبر 2021 میں متحرک ہونے والی پی ڈی ایم میں کیا فرق ہے، کتنا ٹف ٹائم دے سکے گی یہ پی ڈی ایم حکومت کو۔ تو پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے لیے جو خوشخبریوں کا سلسلہ ہے، وہ پاکستان جسے کرکٹ کی دنیا میں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب دنیا پاکستان کا رخ کرنے جا رہی ہے، اور وہ بھارت جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے جا رہا تھا وہ دنیا کے بڑے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا، اور پاکستان کی جو ٹیم ہے یہ واحد ناقابل شکست ٹیم بن کے سامنے آئی ہے۔ تو صدیق جان صاحب، آج بڑا اکٹھ ہوا قومی سلامتی کے معاملے پر، جو پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس تھا، اس میں عسکری قیادت نے جو بریفنگ دی، اس پہ وہ اپوزیشن، وہ حکومت جو بہت سارے ایشوز پہ ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے، آج وہاں سیاست نہیں ہوئی، بلکہ جو قومی سلامتی کے جو معاملات تھے ان پر ہماری جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے عسکری قیادت کی جو بریفنگ ہے، جو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی جو بریفنگ ہے، اس پر بڑا اطمینان کا اظہار کیا۔ اور میرا خیال ہے صدیق جان صاحب، یہ جو اطمینان ہے اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارا جو قابل فخر ادارہ آئی ایس آئی، اس نے ڈیلیور کیا ہے، اس نے 50 سے زائد ان گروپس کو شکست دی ہے ریسنٹلی، جنہیں دنیا کی جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ فنڈ کر رہی تھیں، پاکستان کے خلاف فنڈ کر رہی تھیں۔ دنیا کی جو کچھ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین کے ذریعے، ان 50 گروپس کے ذریعے یہ پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہی تھیں، اور انہیں آئی ایس آئی نے شکست دی، انہیں پاک فوج نے شکست دی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے اس قابل فخر ادارے آئی ایس آئی کی، جو کہ ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا یہ آنکھیں ہیں، کان ہیں۔ تو اس میں جو کام افغانستان میں امریکہ اور بڑے بڑے ممالک، بڑی بڑی طاقتیں نہ کر پائے، وہ ہماری قابل فخر ادارے پاک فوج نے اور آئی ایس آئی نے کیا، اور اب معاملات استحکام کی جانب جا رہے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابیاں سمیٹی پاک فوج نے، آئی ایس آئی نے۔ اب جو نظر ہے وہ افغانستان پہ بھی ہے صدیق جان صاحب، وہ افغانستان پہ اس لیے ہے کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ خطے کے امن کا ضامن ہے۔ افغانستان میں اگر خدا نخواستہ امن قائم نہیں ہوتا تو خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو بھارت کو تو وہ وہاں اس سرزمین پہ جس انداز میں شکست دی ہے ہمارے ان اداروں نے، اور جو کلبھوشن جیسا حاضر سروس کمانڈر، یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا 1-2 واقعات ہوتے ہیں، یہ جو کلبھوشن حاضر سروس کمانڈر پکڑا گیا تھا، جس انداز میں بھارت کو ایکسپوز کیا تھا پاکستان نے، یہ ہمارے اداروں کا کریڈٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جب عسکری قیادت وہاں سوالوں کے جواب دے رہی تھی، اور کھل کر سوالوں کے جواب دیے جا رہے تھے افغانستان کے معاملے پر، انٹرنل سیکیورٹی کے معاملے پر،
جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں ان کے معاملے پر، تو اس پر پھر تعریف کی گئی اپوزیشن کی جانب سے، تعریف کی گئی حکومت کی جانب سے. اور اب آج کی جو اس بریفنگ میں صدیق جان صاحب بات ہوئی جو زیادہ جس پہ پولیٹیکلی بھی بات ہو رہی ہے کہ ٹی ٹی پی سے معاہدے کی بات، ٹی ایل پی کے ساتھ ابھی جو ریسنٹلی جو معاہدہ ہوا ہے صدیق جان صاحب، اس سے متعلق بات ہوئی. افغانستان کے معاملے پر تو بات ہوئی، لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے، ایم کیو ایم کا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جی پھر اگر ان کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ ہمیں کیوں نہیں ریلیف مل سکتا ہے. تو اس پہ ہم تفصیلی بات صدیق جان صاحب کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو معاہدوں کا سلسلہ چل نکلا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ اس کی تشریح اور طریقے سے کرتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو ریاست کی رٹ کو تسلیم کرتا ہے، جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتا ہے، اسے قومی دھارے میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. جس طرح بلوچستان میں پہاڑوں پر چڑھے ناراض لوگ جو ہیں ان کو یہ جو ابھی جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اس وقت جب یہ آئی جی ایف سی تھے تو انہوں نے ناراض لوگوں کو کہا کہ وہ اتر آئیں، ایک ڈیڈ لائن دی، وہ اتر آئے، انہیں قومی دھارے میں شامل کیا گیا. تو صدیق جان صاحب اب یہ چیزیں جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے، اس سے پہلے ٹی ایل پی سے جو معاہدہ ہوتا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ اس لیے خوشائند ہے کہ دیکھیں آپ کسی بھی طور پہ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، آپ کسی بھی طور پہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ انسانی جانیں جائیں. دیکھیں میں پہلے اسی پروگرام میں بہت تفصیل سے یہ بات کرتا چلا آیا ہوں اور آپ نے بھی کی کہ بدقسمتی سے یہاں پہ ہمارا جو ماحول ایک بنا دیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کا کردار آپ دیکھیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی پہلے ماحول بنایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے. جب ایک دو لوگوں کی ادھر سے جانے گئیں، پھر کہا گیا کہ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، یہ تو سڑکوں پہ خون بہانے جا رہے ہیں، یہ تو ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر جب مذاکرات کیے تو پھر تنقید شروع ہو گئی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ آپ کیونکہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایم کیو ایم نے بھی بات کر دی اور اہل سنت والجماعت نے بھی بات کر دی کہ ایک اور جو جماعت کالعدم ہے، کالعدم سپہ صحابہ، اس کو بھی بحال کر دیا جائے. دیکھیں اب اس کو بھی بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو آپ کو ان کو کالعدم ان کا ختم کیا تو یہ بھی کرنا پڑے گا. دیکھیں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ ٹی ایل پی کے معاملے میں بہت سی غلطیاں ہوئی، حکومت سے بہت سی غلطیاں ہوئیں، یہ 4-5 غلطیاں فنگر ٹپس کے اوپر ہے. کہا کہ بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں تھا کہ ان کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے. ایز اے جماعت یہ بھارت سے سپورٹ لے رہے ہیں، بھارت فنڈنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. ان کا سوشل میڈیا بھارت سے چل رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں سوشل میڈیا پہ ان کے ٹرینڈز کے اوپر ٹویٹ ضرور ہو رہے تھے، وہ بھارت کرتا ہے ہر معاملے میں. پھر آپ نے کہا کلاشن کو بردار ان کے جلوس میں داخل ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور پھر دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا تحریک لبیک کا، یہ کالعدم سپہ صحابہ سے بھی مختلف تھا اور بہت ساری اور جو دہشت گرد تنظیمیں ان سے مختلف تھا. یہ تو حکومت کا کلیم تھا نا کہ یہ اب ایک جو ہے وہ عسکریت پسند جو جماعت بن چکی ہے اور اس کے مطابق جو ڈیل کریں گے. ثبوت تو کوئی نہیں تھا آپ کے پاس. مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی ایل پی کا نعرہ ہے وہ نعرہ اتنا حساس ہے کہ وہ اس میں مسلک کی بھی قید نہیں ہے. ختم نبوت کا معاملہ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جو مسلک کی قید سے بھی آزاد ہے. ہر مسلمان اس پہ جذباتی ہو جاتا ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر اور ختم نبوت کے معاملے پر. تو وہ معاملہ جس طرح سے کچھ لوگ چاہ رہے تھے ویسے ڈیل نہیں ہو سکتا تھا. باقی جو یہ جماعت کالعدم ہے اس کو بحال کر دیں، یہ سوشل میڈیا کی حد تک ٹھیک ہے، میڈیا کی حد تک ٹھیک ہے، اور بعض لوگ اس کو ایکسپلائٹ بھی کریں گے صرف حکومت اور ریاست کو جو ہے وہ یہ کرنے کے لیے کیوں آپ نے ٹی ایل پی سے معاہدہ کیا، لیکن اس سے کوئی پریکٹیکلی فرق نہیں پڑنے والا. اور جہاں تک دوسری ایم کیو ایم کی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جب الطاف حسین تھے متحدہ قائد، اس کے بعد انہوں نے ڈس آن کیا تو ان کو سپیس دی گئی، پاکستان کی سیاست میں سپیس دی گئی. انہوں نے الیکشن لڑا، نئے نام کے ساتھ لڑا. صاحب یہاں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایم کیو ایم لندن سے اپنے آپ کو الگ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم آئین قانون کے دھائرے میں آ کے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں آ کے آئین کی اثر کے نیچے جو ریاست کی رٹ ہے اس کے ساتھ کام کریں گے. جو قائد ہیں، بانی ایم کیو ایم ہیں، وہ تو انہوں نے تو رٹ چیلنج کر دی تھی. اور جس انداز میں جو کراچی کی حالت تھی وہاں تو، اور جس طرح کے نعرے بازی اور جس طرح کی باتیں انہوں نے آ کے کرنی شروع کر دی تھی، میڈیا کے اوپر آ کے کرنی شروع کر دی تھی، وہاں پر گیدرنگز میں ٹیلی فونک خطاب میں کرنی شروع کر دی تھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے نا جی کہ ایم کیو ایم کوئی بینڈ جماعت نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان، یہاں ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے رجسٹرڈ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، اور یہ کوئی بینڈ نہیں تھی.
ان کے لوگوں پر جو کیسز ہیں، ان لوگوں پر جو کیسز ہیں، جو دہشت گردی کے کیسز ہیں، وہ ٹرائل ان کو اب اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو ٹی ایل پی کے معاملے میں جو سٹیٹ ہے وہ پروسیکیوٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی. جو دہشت گردی والے معاملات ہیں اس میں تو عدالتوں کے علاوہ صدیق جان صاحب آپ عدالتوں کو کور کرتے ہیں، وہ عدالتوں سے ہٹ کر حکومت کیسے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے؟ تو وہ معاملہ اپنی جگہ موجود ہے. آج جس طرح لیڈر آف اپوزیشن نے بھی بات کی، قومی اسمبلی کی راہداریوں میں وہاں چلتے ہوئے میڈیا کے لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ سامنے آنا چاہیے. بالکل سامنے آنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے اس معاہدے کو وقت سے پہلے جو سامنے لانے کے اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی تھی کہ جس طرح کارکنوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے، اس میں بہت سے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے تھے، بہت سے لوگ اس معاملے کو خراب کر سکتے تھے. خدا کر کے بہرحال ملک کا فائدہ ہوا ہے کہ یہ معاملہ ٹلا ہے، اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے. اگر کوئی ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرتے ہوئے آئین کے دھارے میں آ رہا ہے تو اس میں کوئی نہ برائی ہے نہ ہونی چاہیے، بلکہ یہی ریاست کی ریٹ ہے کہ اگر وہ کسی بٹکے ہوئے شخص کو بھی، یعنی اگر ٹی ٹی پی کے معاملے پہ ہم بات کر رہے ہیں، اگر ایم کیو ایم کے معاملے پہ بات کر رہے ہیں، اگر وہ انہیں واپس لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا ناراض بلوچوں کی جب بات آتی ہے انہیں پہاڑوں سے اتارنے میں اگر کامیاب ہوتا ہے کوئی، تو یہی تو ریاست کی ریٹ ہے. ریاست کی ریٹ کا اور کیا مطلب ہے کہ کسی کو آئین کے تابع کر دیا جائے، کسی کو سسٹم میں سٹیک ہولڈر بنا دیا جائے، کسی پر چیکس رکھ دیے جائیں، کسی سے یہ گارنٹی لے لی جائے کہ وہ ریاست مخالف کام نہیں کرے گا. تو یہی تو صدیق جان صاحب ریاست کی ریٹ ہوتی ہے. آپ نے درست کہا کہ بجائے اس کے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہ آگے پھر اسی طرح سے ان کی تعداد بڑھتی جائے اور لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان میں سے جنہوں نے بڑے جرائم نہیں کیے. اور پھر بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ چاہے ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی جماعت ہو جن کے خلاف سب سے زیادہ جو قربانیاں دیں فرنٹ لائن پہ وہ ہماری فوج نے دیں، اور اب بھی جو لڑ رہی ہے وہ ہماری فوج لڑ رہی ہے، آئندہ بھی جو لڑنا ہے وہ ہماری فوج نے لڑنا ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان کے سویلینز نے بھی اس میں جانیں دیں، بڑی تعداد میں سویلینز نے جانیں دیں، ہمارے پولیس کے جوانوں نے جانیں دیں، اور جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے جانیں دیں، ملک پورے نے سفر کیا. لیکن فرنٹ لائن کے اوپر تو ہماری فوج لڑ رہی تھی. تو ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ کس حد تک بات کرنی ہے، کس حد تک بات نہیں کرنی، کس کو معاف کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، اور جو اے پی ایس کے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ جو بڑے واقعات میں ملوث ہیں، جنہوں نے ہمارے فوج کے جوانوں کی جانیں لیں، ان کو معاف کیا جائے گا. ہاں، جو ایسے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس سے ایک جو پاکستان کا اب جو معاہدہ ہوا ٹی ٹی پی کے ساتھ، اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ٹی ٹی پی کے اندر جو ہے وہ تقسیم شروع ہو گئی، ان کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئیں. ان کے اندر وہ لوگ جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو ہم پاکستان کے خلاف اس لیے تھے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے نا، ان کا موقف ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر حملے اس لیے کریں گے پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. اب وہ کہتے ہیں جب پاکستان امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا اور افغانستان سے بھی امریکہ نکل گیا ہے تو اب ہمیں ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ ظاہر ہے، اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا عادل بڑائی صاحب، یہ فیصلے اس لیے اس طرح سے اوپنلی ان پہ اوپر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے. حساس معاملہ کیوں ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج ٹھیک ہے ہماری سیاسی قیادت کو وہاں پہ بریفنگ دی جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قیادت کو بھی، ان لوگوں کو بھی کس حد تک بتایا جائے، کیونکہ یہ باہر آ کے ہر بات تو میڈیا کے اوپر کر دیتے ہیں. دوسری بات، ان میں سے وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں ہم مشکل میں پڑے تو ہم بھارت سے مدد مانگ لیں گے، جو کہتے ہیں ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، جو پاکستان کی فوج پہ حملے کرتے ہیں، جن کو ایک بریفنگ میں بلایا گیا تھا اور باہر آ کے انہوں نے کہا ہمارے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. تو ان کو بتانا کس حد تک ہے، یہ بھی بڑا سوال ہے نا. ان کو آپ ہر چیز تو نہیں، ہر سیکرٹ تو نہیں بتا سکتے. جن کا اوپنلی یہ ہو کہ جن کی قیادت باہر بیٹھی ہے پاکستان سے، جو الحمدللہ محب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جو مودی کے حق میں بیانات دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو افغانستان کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، ہم تو افغانستان کے امن کے لیے، افغانستان کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان کے سامنے ہر چیز بھی نہیں رکھی جا سکتی. جس حد تک رکھی جانی چاہیے اس حد تک رکھی گئی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے، باہر آ کے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف. اچھا، جب وہاں میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں خوشامد کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا ان کی منافقت دیکھیں سیاسی جماعتوں کی، اپوزیشن کی. پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دینا، اسپیکر بلائے نہیں جانا، آرمی چیف نے آنا ہے، ڈی اے سے نہیں آنا ہے، بھاگ کے جانا ہے. اور پھر اوپنلی پہلے اناؤنس بھی نہیں کر رہے. پی ٹی ایم کو جو آخری اجلاس تھا، باقی چیزوں پہ تو آگے چل کے بات کریں گے، لیکن وہ اجلاس تھا ہی اسی پہ کہ ہمیں اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اداروں کو گالیاں دیتے ہیں وہ گئے اسی لیے کہ وہاں ادارے کے سربراہ بیٹھے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو جب پارلیمنٹ میں بلایا جاتا ہے، آپ سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ
جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ سول بالادستی کی بات کرتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں, آپ کو پارلیمنٹ میں بلایا جاتا ہے آپ نہیں جاتے, جب عسکری قیادت نے آنا ہوتا ہے آپ بھاگ کے جاتے ہیں, اور آپ اس حد تک عسکری قیادت کے خلاف حملے کر چکے ہیں کہ آپ اوپنلی پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد یہ اناؤنس ہی نہیں کرتے کہ ہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جائیں گے. جس ایک مدے کے اوپر اصل اجلاس تھا اس کے اوپر آپ اناؤنس ہی نہیں کرتے, تو یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی. بہرحال یہ جو تاثر یہ دینے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی حکومت یا ریاست کے رٹ خدا نخواستہ مجبور ہو کر یہ جو معاہدوں کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیں کہ اس وقت اگر کوئی معاہدہ ہو رہا ہے, کوئی قومی دھارے میں آ رہا ہے, تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کمزور فریق کون ہے. یقیناً اگر اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو ٹی ٹی پی کی پہلے جیسی صورتحال نہیں رہی. افغانستان میں وہاں تحریک طالبان افغانستان سے ان پر دباؤ ہے. اب اس انداز میں افغان سرزمین استعمال کرنا اس طرح آسان نہیں جس طرح بھارت کر رہا تھا. اور اب جس طرح اب جب بات ہوگی تو ظاہر ہے پاکستان اپنی ٹرمز پہ کرے گا, اور جس طرح فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وہ آئین کے دھارے میں رہتے ہوئے ہوگی, وہ آئین سے بالا تر تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس میں بھی یہ جو حکومتی شخصیات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں, جو ان معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں, کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سنگین جرائم میں ملوث ہے تو اسے پروسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا, پروسیکیوٹ کیا جائے گا. صدیق جان صاحب, اگلے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب جو کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, انہوں نے اپنی جو کمان سپرد کر دی ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب جو نئے کور کمانڈر کراچی ہیں. اس پر بات کریں گے. ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم حکومت گرانے کے لیے اس وقت متحرک ہو چکا ہے. پی ڈی ایم نے مہنگائی کے خلاف فیصلہ کن لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے جو کہ 13 نومبر سے شروع ہوگا. کراچی, لاہور, پشاور اور کوئٹہ میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلیاں بھی نکالی جائیں گی. صدیق, آپ جاننا چاہوں گی یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے, اور واضح اعلان نہیں ہے ابھی تک لیکن اشارتاً بات کی گئی ہے, جس طرح سے خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی سیاست میں فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا, حالات کے ساتھ ساتھ فیصلے بدلتے رہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کر سکتی ہے؟ دیکھیں ماریا, پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو واپس لانے کے لیے کوششیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوششیں کسی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے نہیں بلکہ میڈیا کے کچھ لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں. بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے صلح کرا دی جائے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں واپس آ جائے, لیکن یہ میڈیا کے لوگ کوشش کر رہے ہیں, سیاسی طور پہ اس پہ کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کی جا رہی. دوسرا جو ہے پی ڈی ایم بالکل کلیئر نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ دیکھتے ہیں, جس طرح ہم ایپ کے اوپر دیکھتے ہیں نا کہ موسم کا احوال دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے وہ موسم کیسا ہوگا, ابر آلود ہوگا, مطلع صاف ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اگلے ہفتے کیا ہوگا. وہ یہ موسم دیکھ کے اسلام آباد اور راولپنڈی کا موسم دیکھ کر وہ فیصلے کر رہے ہیں. ان کو ایک موقع کے اوپر یہ لگا 16 اکتوبر کو, ان کو یہ لگا کہ 16 اکتوبر سے پہلے ان کو یہ لگا کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں سول ملٹری. انہوں نے جلسہ رکھ دیا فیصلہ آباد میں. جلسے کے بعد انہیں لگا کہ یار یہ جلسے نہیں, جلسوں سے کام نہیں بنے گا, ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا. اس کے بعد 17 کو اجلاس بلاتے ہیں ہنگامی اور کہتے ہیں ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. اچھا 18 کو پھر وہ سرپرائز اجلاس ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم سڑکوں پر رہیں گے 2 ہفتے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے اس کے بعد پیٹرول جو ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کہیں کہ اس حکومت کے خاتمے تک ہم سڑکوں پہ رہیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے ان کے کہ انہوں نے ان کا ایکشن پلان کیا ہوگا. مجھے بتائیں کہ 20 سپٹمبر 2020 جس ایکشن پلان کے ساتھ پی ڈی ایم آئی تھی, جس آپ ایسا سمجھیں کہ شدت کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا تھا پاکستان کے اداروں کے اوپر, پاکستان کی حکومت کے اوپر, اس شدت سے تو آپ نہیں وہ کر سکتے. نہ وہ مومنٹم بلڈ ہو سکتا ہے, نہ وہ لانگ مارچ کا موسم ہے, نہ ان کے کارکن اس موسم میں آگے بیٹھ سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ کرتے ہیں, اس کے بعد پی ڈی ایم بنتی ہے, اس میں ایک ایکشن پلان بنتا ہے. اس میں 3 مین چیزیں تھیں, استعفے اور لانگ مارچ. مین چلیں 2 چیزوں کی بات کر لیتے ہیں. 2 اور تیسرے عدم اعتماد کی بات تھی. تینوں انہوں نے نہیں کی, نہ انہوں نے لانگ مارچ کیا, نہ استعفے دیے, نہ عدم اعتماد لائے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں پہلے تو پھر سینٹ میں لے آئیں, پتہ چل جائے گا چیئرمین سینٹ کے خلاف تو ان کے ووٹ پورے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مکمل طور پر ان کے ساتھ نہیں ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لانا چاہتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو چھوڑ دیں, نون لیگ کے اندر اپنے ایشوز ہیں. آپ نے ابھی جو بتایا
کہ کوئٹہ، پشاور اور کراچی میں آپ جلسے کر رہے ہیں. بھائی آپ کی لڑائی تو پنجاب کے اندر ہے، لاہور کے جلسہ کب ہوگا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کب ہوگا، استعفے آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ جو نون لیگ جو ہے وہ لانگ مارچ کے اوپر بھی خاموش ہے، لاہور کے جلسے کے اوپر بھی خاموش ہے. جس وقت پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، مریم صاحبہ ٹویٹ کر کے کہہ رہی ہیں، لوگوں سے پوچھ رہی ہیں آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. بھائی آپ تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. اور ماریا، اگر عوام کو یہ یقین ہوتا کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کے خلاف آ رہے ہیں سڑکوں پر، تو عوام اتنی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ نکل آتی کہ واقعی حکومت کا چلنا مشکل ہو جاتا. لیکن عوام کو بھی پتا ہے کہ ایشوز ان کے ذاتی ہیں، معاملات ان کے ذاتی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں. یہ ان کو لگتا ہے، جب ان کو تھوڑا سا لگتا ہے نا کہ سول ملٹری اختلافات ہیں، یہ فوراً کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. یہ ساری باتیں کر کے پھر یہ موبائل اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی میسج آیا، ابھی میسج آیا، ابھی میسج آیا کہ ہمیں کو پنڈی سے میسج آ جائے گا کہ ویل ڈن، گڈ جاب، لگے رہیں، ڈٹے رہیں، اور یہ وہ سارا کچھ، ہمیں کو ملاقات کا موقع مل جائے گا. یہ آج جو یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں گئے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی تھی. ورنہ یہ تو اداروں پہ حملے کرتے ہیں، یہ تو اداروں کے خلاف ہیں، یہ تو اداروں سے بات نہیں کرنا چاہتے، یہ تو ان کی بات سننا نہیں چاہتے. تو آج بھاگ بھاگ کے آپ کیوں گئے؟ اور آپ اتنے شرمسار تھے آج جاتے ہوئے کہ آپ پہلے اناؤنس ہی نہیں کیا آپ نے کہ آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو یہ ان کا یہ کنفیوز ہیں. مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے کوئی سٹیکس نہیں ہے، اور آپ اندازہ لگائیں اس مولانا فضل الرحمان کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہو رہا ہے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں جانا یا نہیں جانا، جو پارلیمنٹ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، جو اندر ایوان ہے کیونکہ وہ ممبر نہیں ہے، جو خود ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے فیصلے کرنے ہیں. یہ تو ان کی صورتحال ہے. عدیل آپ کی طرف آؤں گے. جیسے صدیق نے کہا کہ پی ڈی ایم اس وقت کلیئر نہیں ہے، پی ڈی ایم تو واضح کہہ رہی ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل رہے ہیں. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کیا نظریہ لے کر باہر نکل رہی ہے، یا کیا ایک نیریٹو ہوتا ہے جس پر کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پر نکلتی ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اس وقت لیک آف نیریٹو ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کے پاس حل بھی ہونا چاہیے نا. سڑکوں پہ کیا نیریٹو لے کے آ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اس کا حل بھی لے کے آنا چاہیے. عمران خان صاحب کو اگرچہ جو تانے سننے پڑ رہے ہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو جیسا تیسا حل پیش کرتے تھے، اور آج وہ حل پیش کرنے کے بعد بھگت بھی رہے ہیں. وہ جو باتیں کیا کرتے تھے، وہ جب کلپ چلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ، تو وہ بھگت بھی رہے ہیں. تو پی ڈی ایم کے پاس کیا حل ہے؟ دو چیزیں ہیں جس پہ سبکی ہو رہی ہے حکومت کی. ایک ہے آئل پرائسز، اور ایک چینی کے حوالے سے. اور چینی کے حوالے سے دیکھیں ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں حکومت کی کسی حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک ناکامی ضرور ہے کہ وہ مافیا سے ابھی تک جیت نہیں سکی. لیکن عمران خان نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ واقعی مافیا تھا. آج وہ خبر نگار خبریں لگاتے ہیں جو عمران خان کے ناقدین میں سے بھی تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیا اتنے اربوں روپیہ بنا رہا ہے لیکن حکومت کچھ کر نہیں پا رہی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت ابھی کچھ کر نہیں پا رہی اس انداز میں. اگرچہ چینی امپورٹ کر کے مارکیٹ میں لا کے 90 روپے جیسے تیسے کر کے، اس کی کوالٹی جیسی بھی ہے، یوٹیلیٹی سٹور کی حد تک یا اس کی محدود اویلیبلٹی کی حد تک جیسے تیسے کر کے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. لیکن یہ عمران خان سے متعلق بہت سے لوگ، ایون ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا مافیا کی بات کرتے ہیں، یہ غیر ضروری طور پر چیزوں کو الجھا رہے ہیں. لیکن ان کا یہ نیریٹو، یہ ان کی بات یہ سبسٹینشیٹ ہوئی ہے، ان کی یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے کہ یہ واقعی مافیا تھا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مافیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ ہاتھ ڈالیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو اس حد تک انہیں کامیابی ضرور ملی ہے، لیکن ان کے لیے امبیرسمنٹ ضرور ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جو سندھ میں شوگر ملیں اکتوبر میں کام کرنا شروع کر دیا کرتی تھی، اگر وہ نومبر آنے تک نہیں کر رہی تو اس معاملے کو صرف وفاقی حکومت کو بیان بازی کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس معاملے کو پراپر ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اس معاملے کا کوئی اب حل نکالنا چاہیے. تو دوسرا ہے آئل پرائسز کا معاملہ. اب دیکھیں کہ بھارت میں وہاں کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کمپیریزن دیا خطے کا. ہم تو ظاہر ہے ہمیں تو اپنی حکومت کی بات اچھی نہیں لگتی، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب مہنگائی ہو تو کوئی وضاحت اچھی نہیں لگتی. لیکن انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ پاکستان میں 60 بھارتی روپے جو قیمت ہے پیٹرول کی بنتی ہے، جو خطے میں سب سے کم ہے. تو یہ ایک اور انہوں نے بی جے پی کو کرٹیسائز کیا ہے کہ وہاں پر دگنی قیمت ہے بھارت میں، اور پاکستان کی جو قیمت ہے اس کو دیکھیں. ڈیزل کی پرائسز میں 3 ملک جو ہیں وہ ہم سے تھے اوپر، ان کی پرائسز جو ہیں وہ 3 کی ہم سے زیادہ تھی، 2 کی ہم سے جو ہیں وہ کم تھی. تو یہ ایک اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے.
کیا وہ آ کے پیٹرول کی قیمتیں کم کر لیں گے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت یہ کہہ سکتی ہے ہم آئیں گے اور پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں چاہے جتنی مرضی بڑھ جائیں ہم سبسڈی دیں گے؟ کہاں سے سبسڈی دیں گے؟ قرضے لینے پڑیں گے. یہی تو یہ کام کرتے آئے ہیں. پل ایسا بنا دو سڑک سے بھی اوپر جو حکومت جانے کے بعد بھی نظر آتا رہے, قرضہ لے کر سبسڈی دے دو, بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سود دیتی رہیں گی, اربوں ڈالر سود وہ قرضے اتارتی رہیں گی. کس نے پوچھنا ان سے؟ وہی تو ابھی ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اب کڑوا گھونٹ کرنا پڑے گا, اور یہ اپوزیشن کو پتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں, شاہد حقان عباسی صاحب, وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے اگر اتنی کم کر دی ہے تو یہ اپنے ٹارگٹ کیسے پورے کریں گے. تو انہیں حقیقت کا پتا ہے. تو جب آپ حقیقت جانتے ہو اور آپ کے پاس کوئی حل نہ ہو اور آپ کا کوئی نیریٹو نہ ہو اور آپ کا ایجنڈا کوئی دوسرا ہو, تو پھر آپ حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے. لیکن اس حد تک میں اس کو ضرور سپورٹ کرتا ہوں کہ اس میں اگر عوام کا بھلا ہے. اگر آپ سلیوشن مانگ رہے مہنگائی کا, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نہ حکومت کے پاس ہے نہ اپوزیشن کے پاس ہے. وہ اس پہ جب بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے تو جواب ایک ہی آتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر پرائز جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. تو سلیوشن کی اگر آپ بات کریں وہ تو کسی کے پاس نہیں, تو پھر ہم پی ڈی ایم سے کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس سلیوشن ہوگا اس مہنگائی کا؟ تو یہی تو مسئلہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے, پوری دنیا میں پریشانی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم جب کمپیریزنز کرتے ہیں تو لوگ پھر پر کیپٹا انکم کی بات کرتے ہیں, فی کس آمدنی کی بات کرتے ہیں, تو وہ بہت ساری جگہوں پہ اور بھی پھر ڈیفرنسز ہیں. پھر ایسا نہیں ہے کہ ایون جب انڈیا کی بات کرتے ہیں جی وہاں پر فی کس آمدنی, تو وہاں پھر تیل کی قیمت بھی تو دیکھیں وہ کتنی زیادہ ہے پاکستان سے اگر کمپیریزن اس کا کیا جائے. حل اس کا یہی ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیڈ گورننس کی وجہ سے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پولیٹیکلی ہینڈل ہو سکتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اور انداز میں بہتر ہو سکتی تھی. تمام چیزیں, تمام ملبہ عالمی مارکیٹ پر نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن دیکھیں یہ بات تو اب اسٹیبلش ہوئی ہے نا کہ مافیا تھا. یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جو چینی جس انداز میں اس مافیا, یہ اٹھانی چھوڑ دیتے ہیں مارکیٹ سے, ملوں سے چینی اٹھانی چھوڑ دیتے ہیں. کوئی میکنزم نہیں, الٹرنیٹ تھا نہیں. پھر ہمارے نخرے بھی بڑے ہیں, چینی ہمیں زیادہ میٹھی چاہیے, کم باریک چاہیے, ہمیں زیادہ تھوڑی موٹی چینی چاہیے. بات یہ ہے ہمیں ٹماٹر بھی اسی وقت یاد آتے ہیں جب 400 روپے کلو ہو جاتے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ٹماٹر ہے, چاہے ہم کسی اور ملک سے منگوا رہے ہوں. تو یہ چیزیں پھر ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈٹ کے رہنا ہے, ہم نے جرت سے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. ایبسولوٹلی ناٹ, واجی واہ بلے بلے ہو گئی. لیکن اس ایبسولوٹلی ناٹ کی جب قیمت ادا کرنے کی بات آتی ہے, جب آئی ایم ایف اپنی شرائط رکھ کے آرم ٹویسٹنگ کرتا ہے, وہ حوصلہ ہمیں ہوتا نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے. یہیں پہ پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ کی ڈپلومیسی کیسی ہے اور آپ نے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس طرح سے رکھی ہے. صدیق آپ کی طرف آؤں گی. جو عدیل نے بات کی ہے کہ سولوشن نہیں ہے پی ڈی ایم کے پاس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم کے پاس سولوشن نہیں ہے تو کیا کسی اور کے پاس سولوشن ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے پاس سولوشن اس لیے ہونا چاہیے کہ 30 سال کا تجربہ ہے دونوں جماعتوں کا, اور ان کو تو بتانا چاہیے. اور پھر دیکھیں نا پارلیمنٹ کے اندر آ کے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ ان کو کیا کہنا چاہیے. وہ کہیں جی ہم آپ کو حل بتاتے ہیں, چینی آپ نے سستی کرنی ہے, یہ آپ کے فلاز ہیں, یہ 3 چیزیں کر لیں, چینی آپ کی سستی ہو جائے گی. میں نے حوالہ دیا تھا سلمان رفیق صاحب کا, خواجہ سلمان رفیق. میں سمجھا, میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, میں سمجھا شاید صدیق صاحب کہنے لگے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہماری شوگر ملیں ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے سستی کر کے دینی ہے. جی دیکھیں شوگر ملیں یہ تو اب الزام کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو زیادہ شوگر میں حصہ ہے وہ تو ظاہر ہے تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کا ہے. جہانگیر ترین صاحب کا ہے, خسرو بختیار صاحب کا ہے, باقی بھی سب کی ہر بات سر جتنے جہانگیر ترین صدیق جان صاحب کس حد تک رہ گئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ؟ اب نہیں, ابھی ظاہر ہے نہ تحریک انصاف نے ان کو نکالا ہے, نہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. تو ابھی ہم ان کو تحریک انصاف میں ہی کنسیڈر کریں گے. ان کا جو گروپ ہے سارے کے سارے وہ سارے تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ہیں, زرداری صاحب کی بھی شوگر ملز ہیں, شریف خاندان کی بھی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ الزام کہ جی وہ جو شوگر ملز بند ہیں دان کی, ان کے کہ وہاں سے جی وہ نکل آئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ چھپائی ہوئی تھی, ذخیرہ کی ہوئی تھی اور وہ نکالی ہے. اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں. یہ سوشل میڈیا کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن حکومت کی یہ نااہلی ہے, ناکامی ہے کہ مافیاز کو, اگر وہ مافیاز ہیں بھی تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکے. زیادہ اس حکومت کو جو دھچکے لگے ہیں وہ ان کے غلط انتظامی فیصلوں کی وجہ سے لگے ہیں, وہ ان کی بیوروکریسی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے لگے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے, اور آج تک یہ اس بیوروکریسی کو فکس نہیں کر سکے, جن کی وجہ سے ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے, اپوزیشن نے تو ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے
کہ اگر کسی ایک جماعت کو حکومت ملنے کی پوزیشن ہوئی بھی تو ہم سب جماعتوں کو شامل کریں گے. سب سے بڑا ان شارٹ صدیق کی اگر بات کو میں سم اپ کروں تو میئرز کسی کے پاس بھی نہیں ہے, سولوشنز کسی کے پاس نہیں ہے, ہر کوئی کہیں نہ کہیں پہ فیل ہو رہا ہے مہنگائی کا یا جو بھی پرابلم ہے اس کو سولوشن دینے میں. ناظرین اگلے ٹاپک کی طرف موو کریں گے. آسٹریلیا کی ٹیم 1998 یعنی کہ 24 سال کے بعد اگلے سال مارچ میں پاکستان آئے گی اور اس کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی شاندار کارکردگی جاری ہے. آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل 11 نومبر کو ہوگا. عدیل آپ کی طرف آؤں گی, بتائیے گا 24 سال کے بعد فائنلی آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ سیکیورٹی کے جو پرابلمز کچھ ٹیمز کو پہلے رہے ہیں وہ شاید اب حل ہو جائیں گے. سیکیورٹی کے پرابلم تو پاکستانی ٹیم نے یو اے ای میں کافی حل کر دی ہیں, انہیں پتہ چل گیا ہے, ان کی تسلی کروا دی ہے, اور اس کے بعد اب یہ دنیا رخ کرے گی. یہ بہت بڑی شکست ہے بھارت کی, اور دیکھیں کہ یہ دنوں میں ایسے ہوا ہے کہ کس طرح پاکستان کے خلاف سازش رچائی گئی تھی, کس طرح پاکستان میں جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کا جو دورہ تھا, کس طرح بھارت نے وہاں سے جعلی ای میلز کر کے پورا اسکرپٹ تیار کر کے ان کو یہاں سے بھگایا تھا. اس کے بعد پھر انگلینڈ کی ٹیم کی جو صورتحال تھی ان کو دورہ منسوخ کرنا پڑا, اور اب پاکستان دنیا کی واحد ناقابل تسخیر ٹیم ہے اس وقت سب سے بڑے اس ورلڈ کپ میں, تو اس چیمپئن شپ میں. تو یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری ٹیم کی اس وقت کیمسٹری ہے, کوارڈینیشن ہے, یہ معاملہ سلیکشن سے لے کے اب ایگزیکیوشن تک, اس میں سب کو کریڈٹ جاتا ہے جو بھی اس سے منسلک رہا ہے. تو اس کے بعد آسٹریلیا کا یہ اعلان کرنا, انشاءاللہ پاکستان جب یہ ورلڈ کپ جیتے گا تو اس کے بعد دنیا کی بڑی ٹیمیں صدیق آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پاکستان کی پرفارمنس اگر بہتر ہوگی, پاکستان کی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی, اس کے بعد تمام جو مختلف ٹیمز ہیں وہ بھی پاکستان آئیں گی؟ دیکھیں ماریا, 51 روز بعد مقافات عمل ہمیں نظر آ رہا ہے. 17 سپٹمبر کو یہاں سے اعلان کیا نیوزی لینڈ کی ٹیم نے واپس جانے کا. پاکستان نے ان کو بہت کہا, پرائم منسٹر پاکستان نے ان کی پرائم منسٹر کو کال کی, انہوں نے کہا یہ سیکیورٹی ایشوز ہیں. پرائم منسٹر نے سمجھایا, نہیں ان کو بات سمجھ میں آئی, وہ یہاں سے چلے گئے. ثابت ہو گیا, پاکستان کے اداروں نے ثابت کر دیا کہ بھارت اس کے پیچھے تھا, بھارت کی سازش تھی. بھارت کی سازش کیا تھی؟ ان کی سازش یہ تھی کہ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پر دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں. اس سازش کے تحت نیوزی لینڈ واپس چلا گیا. مقافات عمل دیکھیے, ان کی اپنی ٹیم کے لوگوں کو, ان کی اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو, ان کے اپنے ہی ملک میں ان کے اپنے ہی لوگوں سے اب خطرہ ہے کہ وہ واپس جائیں گے تو ان کو حملے کریں گے, اور کوہلی کی 10 ماہ کی بیٹی کو ریپ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ مقافات عمل ہیں جو وہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے, وہ ان کے اپنے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنی ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر جس پاکستان کو وہ نیشنل کرکٹ پاکستان میں ختم کرنا چاہتے تھے, کیونکہ 18 سال بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی, اب الحمدللہ یہ جو آپ نے بھی بتایا 24 سال بعد آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی ہے, اور الحمدللہ پاکستان کی ٹیم زبردست کھیلی. بابر اعظم صاحب, پوری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے, اور پھر ظاہر رمیز راجہ صاحب, مینجمنٹ, جو لوگ ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور جس پاکستان کو بھارت تنہا کرنا چاہتا تھا وہ واحد وہ ٹیم ہے جو اس وقت تک ناقابل شکست ہے. 5 کے 5 میچ جیتے ہیں, پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اور بھارت جو سازش کر رہا تھا وہ ہوسٹ ہونے کے باوجود اب ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے, اور 9 سال بعد ایسے ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے ورلڈ کپ سے باہر ہوا ہے. اور پاکستان کی ٹیم نے ان 5 میچز میں 14 سے 15 ریکارڈ مختلف جو ہیں وہ اپنے نام کر لیے ہیں, اور زبردست پاکستان کھیل رہا ہے. اور اس وقت جو مایوسی ہے پاکستان کے اندر, مہنگائی ہے, ایشوز ہیں, اس سب میں جو ہے وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے, ایک خوشائند بات ہے. اس میں ایک میسج بھی ہے صدیق جان صاحب کہ جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں نا تو آپ کے خلاف پھر جو سازشیں ہیں چاہے کسی بھی لیول, کسی بھی اسکیل پہ ہوں, وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ نے ڈیلیور کیا, ہماری ٹیم نے ڈیلیور کیا ہے, ہمارے پی سی بی نے ڈیلیور کیا ہے. جو لوگ اس سے منسلک تھے انہوں نے کر دکھایا. تو دنیا چیمپئنز کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہے. ابھی تو آپ ٹرافی لے کر نہیں آئے, اور ابھی آسٹریلیا سے ہی خوشخبری آ گئی ہے ابھی بہت سے ممالک, اور یہ جو اب وہ جو یہاں سے اپنا دورہ منسوخ کر کے جانے والے ہیں جو کہ یقیناً شرمندہ بھی ہیں, ان کے جو کھلاڑیوں کی جو باتیں ہیں, تو اب وہ بھی واپس آئیں گے کیونکہ دنیا چیمپئنز کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہے. اور الحمدللہ پاکستان آج فخر کے ساتھ ناقابل تسخیر, ناقابل شکست ٹیم جو ہے, واحد ناقابل شکست ٹیم جو ہے اس ورلڈ کپ میں.
وقت ختم ہو چکا ہے عدیل، وقت ختم ہو چکا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو تمام جو دنیا کے ممالک ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ آپ سے ایسوسیٹ ہوں. تو اگلی انشاءاللہ جب ہم ورلڈ کپ جیت کر آئیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مختلف ٹیمز خود پاکستان کا دورہ کریں گے، یہاں پہ میچز بھی کھیلیں گے. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم جو پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے شعیب اختر کو 10 کروڑ روپے کا جو نوٹس جاری ہوا، اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں کل بات کریں گے. کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. روشنیوں کے شہر میں امید کی اینٹ لگائیں گے. ہم شوکت خانم ہسپتال کراچی بنائیں گے. اپنے عطیات سے اینٹ لگانے کے لیے ابھی کال کریں.